آپ بطور وزیر قانون بھی اور بطور وکیل بھی یہ جو ریزنز آپ دے رہے ہیں، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اور اس کے علاوہ یہ آپ جو بتا رہے ہیں کہ جی پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، یہ تو آپ ایک راستہ کھول رہے ہیں پھر آئندہ کبھی بھی. پہلے تو ملک میں مارشل لا آتے تھے، اگر کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کچھ کرنا ہوگا، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو پرولونگ کرنا ہوگا، تو وہ الیکشن کمیشن سے تعاون سے انکار کر دیں گے اور یہی ساری کی ساری وجوہات بتا دیں گے. پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، اس وقت ٹیررزم ہو رہا ہے، ٹیررزم کی وجہ سے. تو پھر تو آپ وہ جمہوری حکومت بن رہے ہیں جو اس ملک میں مستقبل کے لیے وہ راستہ کھول رہا ہے کہ مارشل لا نہیں بھی لگے گا تو پرولونگ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوا کرے گا. شاہ زیب صاحب دیکھیے، الیکشن کمیشن کی تعیناتیاں بھی جو ہوئی ہیں وہ ایک جمہوری اور آئینی طریقے سے ہوئی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلی 3 تعیناتیاں جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے اس میں پوری کنسنٹ دی. الیکشن کمشنر صاحب ان کی طرف سے نامزد تھے، 2 ممبران مختلف جو جماعتیں ہیں، ایک پیپلز پارٹی اور ایک بلوچستان سے نامزدگی آئی ان کی، جو اس وقت فلوٹ کیے گئے نام. اور بعد کی تعیناتیاں جو ہیں ان میں سے بھی جو نام خیبر پختونخوا سے لیا گیا ہے وہ اسد عمر صاحب اور پرویز خٹک صاحب نے پیش کیا تھا میٹنگ میں. پھر مین وائل نو کانفیڈنس ہو گیا تو اسی نام پہ اتفاق ہو گیا. 5-0 سے الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری نظر میں یہ مناسب نہیں، اور ان کے سامنے یہ بات بھی ہے کہ اس وقت ملک میں ارب ہار روپے کے خرچے سے مردم شماری کا آغاز ہو چکا ہے، جو کہ پروسیس جو ہے مگر طاہر صاحب دیکھیں، الیکشن کمیشن ان وجوہات پر نہیں کہہ رہا ہے 5-0 سے کہ جی ایک شخص کی انا کی خاطر یہ ہو رہا ہے اس لیے ہم الیکشن نہیں کرا سکتے. وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ کیونکہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس لیے ہم الیکشن نہیں کرا سکتے. وہ تو واضح کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں آئی جی پنجاب نے یہ بتایا، چیف سیکرٹری نے یہ بتایا، سیکرٹری فائنانس نے یہ بتایا، وزارت دفاع، وزارت داخلہ، وزارت خزانہ نے یہ بتایا، جس کی وجہ سے ہم الیکشن نہیں کرا سکتے. حالانکہ ان سب کی ذمہ داری ہے ان کے آرٹیکل 220 کے تحت کہ تعاون کریں. تو الیکشن کمیشن سب باتیں نہیں کہہ رہا ہے. اور جب آپ کہتے ہیں انا کی خاطر، تو جسٹس اطہر من اللہ نے 9 رکنی بینچ میں یہ معاملہ اٹھایا تھا کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اسمبلیاں درست تحلیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. مگر آپ نے دیکھا کہ جسٹس اطہر من اللہ بینچ کا حصہ نہیں رہے تھے تو عدالت نے یہ والا نقطہ بھی نہیں اٹھایا. تو آپ عدالت کو کیسے مطمئن کریں گے جب کل تحریک انصاف جا رہی ہے عدالت میں؟ تھوڑا سا یہ عدالت کو بھی دیکھنا چاہیے ان معاملات کو. پولیٹیکل پارٹیز کے جو وکلاء پیش ہوئے، یہ جو باتیں میں نے آج کی ہیں، وہ منصور عوان صاحب جنہوں نے مسلم لیگ نون کی نمائندگی کی اس وقت، انہوں نے یہ باتیں کھول کے بیان کی. اور بینچ کے ایک معزز رکن جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ بحیثیت پولیٹیکل پارٹی یہ گراؤنڈز جو ہیں یہ بڑی ویلڈ ہیں آپ کے جو یہ تحفظات ہیں کہ آدھے ملک میں پرانی مردم شماری پہ ہو، آدھے ملک میں نئی مردم شماری پہ ہو. 224 کی سکیم یہ ہے کہ کیئر ٹیکرز کے ہوتے ہوئے الیکشنز ہوں. پنجاب میں الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی اس ٹائم کے اوپر جو کہ 55% قومی اسمبلی کی نشستوں والا صوبہ ہے. تو باقی صوبوں کو تو یہ تحفظات ہوں گے کہ وہاں کی سیاسی حکومت جو ہے وہ الیکشنز کو اوور آل کرے گی، کنٹرول کرے گی ریزلٹس کو. اور پھر یہ سلسلہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے، یہ ہمیشہ چلتا رہے گا. آپ کہتے ہیں کہ 224 کی ایک کلوز کو صرف پکڑ لیں 90 دن والی کو، اور باقی ساری سکیم جو ہے آرٹیکل 51 میں، آرٹیکل 224 اور 224A میں، اس ساری کو بھول جائے. میری عدالت نے تو یہ بھی کہا جب انہوں نے 63A کی تشریح کرنا شروع کی، انہوں نے واپس 17 پہ گئے جہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز بنانے کا رائٹ تھا، اور انہوں نے کہا یہ پولیٹیکل پارٹی کی امانت ہے، اس لیے نو کانفیڈنس میں آپ ووٹ اگر دیں گے تو گنا نہیں جائے گا، جس کی وجہ سے پنجاب میں بحران آیا. تو دیکھیے جب آپ کسی معاملے کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں تو پھر یہ جو ساری اس میں انوالوڈ چیزیں تھیں یا تو اس وقت ڈیسائیڈ کر دیتے، انہوں نے مناسب سمجھا، انہوں نے کہا جی ہم کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہوں، ہم یہ معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیجتے ہیں. ہاں وہ بیرسٹ منیمم ٹائم میں ڈیسائیڈ کریں کہ وہ الیکشن کروائیں گے، اور اس کے لیے وہ گورنر اور صدر سے مشاورت کر لیں. گورنر کو جب انہوں نے کہا کے پی کو کہ انہوں نے ڈیٹ نہیں دی تو ان کی ساتھ میں سرزنش بھی کر دی. لیکن جب صدر صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ ڈیٹ نہیں دے سکتے تھے، انہوں نے کے پی میں غلط ڈیٹ دی، تو ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں بھی دیکھنی چاہیے. اب رہی بات الیکشن کمیشن کی، تو سپریم کورٹ نے الیکشن خود تو نہیں تھے کروانے، انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق پروسیڈ کریں. انہوں نے شیڈیول دیا
شیڈیول دینے کے بعد جب انہوں نے سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی وہ ریزنز انہیں کنونسنگ لگی اور انہوں نے 8 صفحے کا آرڈر پاس کر دیا. مگر اس آرڈر پر آپ عدالت کو کیسے, یہ جو آپ نے حالات و واقعات بتائے ہیں, چاہے وہ 63A کا فیصلہ ہو یا دوسرے معاملات ہوں یا پھر پہلے 9 رکنی بینچ بننا ہو, پھر وہ کس طریقے سے 7 سے 5 ہو گیا, اب آپ آج کہہ رہے ہیں کہ وہ تو فیصلہ ہی 4-3 کا ہے, حالانکہ عدالت نے اپنے فیصلے کے شروع میں لکھا ہے کہ وہ 3-2 کا فیصلہ ہے اور آپ ریویو میں بھی نہیں گئے, مگر اب آپ یہ معاملہ بھی ایجیٹیٹ کریں گے عدالت کے آگے جا کے کہ جی نہیں وہ 3-2 کا تو فیصلہ ہی نہیں تھا. آپ کیسے عدالت کو مطمئن کر لیں گے جب آپ جو حالات و واقعات بتا رہے ہیں اس سے نظر آ رہا ہے کہ عدالت مطمئن نہیں ہوگی؟ کیسے مطمئن ہو جائے گی عدالت اس معاملے سے, اور کیوں کنٹیمپٹ نہیں لگ رہی ہوگی حکومت پر؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ڈیسیژن حکومت کا نہیں ہے شاہ زیب صاحب. حکومت تو جو کولیشن گورنمنٹ ہے وہ الیکشن سے کبھی بھاگی نہیں ہے. جس دن بھی الیکشن کمیشن انتخابات اناؤنس کر دے گا, آپ نے دیکھا الیکشن کمیشن نے شیڈیول اناؤنس کیا, ہمارے تمام صوبائی اسمبلی کے حلقوں سے لوگوں نے اپنے نامینیشنز جمع کروا دیے. محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ 4 حلقوں سے امیدوار ہیں اور 4 سے ان کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں. حکومت تو نہیں نہ فرار ہو رہی, یہ تو الیکشن کمیشن معذرت کے ساتھ حکومت سلامتی کے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے صاحب حکومت ہی فرار ہو رہی ہے. ویسے یہ کہ میں کہوں کہ جی میں نے شو کرنا ہے اور جیو کی انتظامیہ کہے جا کے کر لو, اس کے بعد کیمرہ بند کر دیں, لائٹ بھی بند کر دیں, سیٹلائٹ کا لنک بھی ہٹا دیں, اور جیو کی انتظامیہ کہے ہم تو فرار نہیں ہو رہے, ہم نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ شو کر لیں مگر سب بند کر دیا, آپ وہی کر رہے ہیں. آپ فرار نہیں ہو رہے ہیں مگر وزارت داخلہ, وزارت دفاع, وزارت خزانہ سب نے منع کر دیا ہے. شاہ زیب صاحب آپ اس صورت میں یہ تو کہیں گے کہ انہوں نے غلط لائٹ بند کی ہے, انہوں نے تاریں کھینچ دی ہیں, انہوں نے سگنل بند کر دیے ہیں, یہ تو کہیں گے نا آپ نے کہا کہ میں یہ بات تو اٹھاؤں گا کہ تار کی اور یہ ساری باتیں, تو سوال اٹھ رہا ہے نا کہ فائنانس منسٹری کہتی ہے کہ جی آئی ایم ایف کے پروگرام میں فزیکل ڈسپلن چاہیے. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے بھائی ہم ایگریگیٹ ٹارگٹ دیتے ہیں, ہم نہیں روکتے ہیں حکومت کو کہ اپنی کانسٹیٹیوشنل ریسپانسبلٹیز ہے وہ نہ پوری کرے. 250 ارب روپے کا حکومت نے بھی پیکیج اناؤنس کیا آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہوئے, مگر آپ الیکشن کے لیے پیسے دینے کو تیار نہیں ہے. کیسے عدالت سیٹسفائی ہو جائے گی ان تمام باتوں سے؟ جو ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے وہ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی دینے کے لیے دی گئی ہے. جو اس وقت انفلیشن اور مہنگائی کی وجہ سے جس تباہی کے دھانے پہ ہم کھڑے ہیں, اور اس میں گزشتہ حکومت کی جو کنٹریبیوشنز ہیں 3.25 سال کی, وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. 150 ارب روپے کا یوتھ پروگرام بھی ہے, اس میں لیپ ٹاپ بھی ہیں, اس میں اسکالرشپس بھی ہیں, الیکشن کے پیسے نہیں ہیں کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے. وہ سر وہ اس لیے کہ اس ڈسپنسیشن سے بھی آپ جو نتائج حاصل کریں گے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ سر وہ کام ہے جس میں آپ نے ایک دفعہ 50-55 ارب لگانا ہے 2 صوبوں میں الیکشن کرانے کے لیے, پھر انہی 2 صوبوں میں جب دوبارہ الیکشن ہونا ہے صرف قومی اسمبلی کا, تو پھر وہ 40 سے 50 ارب لگنا ہے اس پہ. اور یہ آپ جو پیسے کی عیاشی ہے یہ آپ کر رہے ہیں 3 مہینے کے فرق کی وجہ سے. میں نہیں کہتا کہ یہ نہ کرے, شاید یہ اس حوالے سے اس میں اور بہت ساری جہتیں نکل آتی اگر دیگر معاملات ٹھیک ہوتے. اگر الیکشن کمیشن از آف دی اوپینین کہ اس ماحول میں جو انتخابات ہے اس میں کینڈیڈیٹس اور سپورٹرز اور پولیٹیکل ورکرز اور انتخابی عملے کی جانوں کا بھی نقصان کا اندیشہ ہے, اور جو افواج پاکستان ہیں وہ بھی اپنی سیکورٹی پرووائڈ کرنے سے قاصر ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دونوں بارڈرز جو ہیں ان کی ڈیوٹیز کے ساتھ ساتھ ہم لوگ آلریڈی کاؤنٹر ٹیررزم کی ڈیوٹیز کر رہے ہیں, یعنی کہ وار اگینسٹ ٹیرر میں بھی ایکٹیو ہیں. رہی صحیح کسر آپ کی سینسز نے نکال دی. سینسز کا فیصلہ تمام جماعتوں نے ایک معاہدے کے تحت کیا تھا اور طے ہوا تھا 2018 میں, پھر آئینی ترمیم ہوئی 25ویں کے 26ویں, جس میں یہ کہا گیا کہ یہ الیکشن تو 2017 کی سینسز پہ ہو جائیں گے, لیکن آئندہ عام انتخابات نئی سینسز پہ ہوں گے جس کی حلقہ بندیاں ہوں گی اور وہ ڈیجیٹل سینسز ہوں گے. وہ پروسیس اب تقریباً آلموسٹ ہاف وے ہے. 1 مارچ کو شروع ہوا ہے, آج ہم سب پر عدالت مطمئن ہو جائے گی, اس میں کمپلیٹ ہوتے ہیں بائی دا مڈ اور لاسٹ آف